بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں انہی آیات و طیبات کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے انجام سے خبردار کرنے کے لیے آخرت کے عذاب کو بھی بیان فرمایا، آخرت کے ثواب کو بھی بیان فرمایا. جنت کا راستہ بھی صحیح معنوں میں بتلا دیا، دوزخ کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ اگر میری احکام کی خلاف ورزی کرو گے، قانون خدا بندی سے بغاوت کرو گے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرو گے، پھر تمہیں یہ عذاب ملے گا اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. کوئی لکی چھپی بات نہیں رہی، کوئی بات مخفی نہیں. قبر کے عذاب کے بارے میں ارشاد گرامی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت یاد کرتی ہے اور آواز لگاتی ہے تیاری کر، میرے اندھیرے میں تجھے روشنی نہ ملے گی. 5 وقت قبر آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ، سنبھل کے آ. برادری تیرے ساتھ نہ ہوگی، خاندان تیرے ساتھ نہ ہوگا، اولاد مراد تیرے ساتھ نہ ہوگی، رشتہ دار تیرے ساتھ نہ ہوں گے، دن دولت بنگلہ کوٹھی تیرے ساتھ نہ ہوگا. انا بیت الدود، سنبھل سنبھل کے آ، فکر کر کر کے آ، غور کر کر کے آ، میرے اندر آ کر واپس نہ جا سکے گا. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بڑا وحشتناک گھر ہوں، میں بڑا خوفناک گھر ہوں. بڑے بڑے بادشاہ آئے مٹی بن گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے ان کو وہ عذاب ملے جن کا ان کو خیال تک بھی نہ تھا. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قبر پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلا ٹھکانہ ہے. اگر قبر صحیح بن گئی، قبر کا معاملہ آسانی سے گزر گیا، پھر سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، خچر بھی بدک گیا. آپ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبروں پہ. قافلے والوں نے صحابہ کرام میں سے پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا ان دونوں قبر والوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے، ان کو بڑا شدت سے عذاب ہو رہا ہے. کس جرم میں، کس گناہ میں، کس خطا میں، کس قصور میں؟ فرمایا ان میں سے ایک قبر والا جو ہے یہ چغل خور تھا، چگلی کیا کرتا تھا، جس کو آج ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. اچھے بھلے صوفی، حاجی، نمازی، میرے جیسے مولوی داڑھیوں والے سارا دن یہی کام کرتے ہیں، کل پیچھے گلا کرنا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے پیچھے چغل خوری کرنا زنا سے زیادہ گناہ ہے. آخر میں تو کو اپنا بندہ سمجھ کے دسے نا، اے فلاں بندہ ایویں میں ہے، این دے چکر چ نہ آویں، اے ایویں ہے، اے ہو جائے، اے ہو جائے، اپنا دے دسیندا میں کہ ہو جاں. قرآن کریم نے عجیب اصطلاح استعمال کی. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں قرآن کریم نے ایسی اصطلاح، ایسے لفظ مشرک کے لیے استعمال نہیں کیے، منافق کے لیے استعمال نہیں کیے، کافر کے لیے استعمال نہیں کیے، زانیوں کے لیے ایسے لفظ نہیں لائے گئے، ایسی بات نہیں لائی گئی. فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. مسلمان کا گلا کرنا، مسلمان کے پیچھے کی چگلی کرنی، غیبت کرنی ایسا ہے جیسا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. قرآن نے کہا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، مردار بھائی کا گوشت کھانا چگلی کرنا برابر ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، حالانکہ تم مجھ سے کراہت کرتے ہو. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. تم بچو ان گناہوں سے. مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، زمانہ صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اس زمانے کا کیا کہنا، اس وقت کا کیا کہنا جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے موجود تھے، قرآن اترتا تھا، جبریل آتے تھے، ساری چیزوں کی لیے بار بار وحی آتی تھی. مدینہ پاک میں دو عورتوں نے روزہ رکھا. روزہ تو سبھی رکھتی تھی، مگر ان دو عورتوں کو اتنا روزے نے تنگ کیا، اتنی پیاس لگی، اتنی بھوک لگی، تنگ ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی دونوں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی آیا کہ جی کیا وہ روزہ افطار کر لیں؟ دو عورتیں ہیں، اتنی پیاس ہے، اتنی بھوک ہے، مر رہی ہیں، بس تنگ ہے، بالکل مر نہ جائے خطرہ ہے، ان کا اب کیا کیا جائے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ میرے پاس سے، دونوں عورتوں کو کہو کہ حلق میں انگلی مار کر قے کریں، اس پیالے میں قے کریں، حلق میں انگلی مارے دونوں عورتیں، اس پیالے میں قے کریں، الٹی کریں.
انہوں نے جب حلق میں انگلی ماری، الٹی کی تو تازہ خون آیا منہ سے اور گوشت کے ٹکڑے آئے منہ سے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ ان کو جو روزہ لگا زیادہ چگلی کی وجہ سے لگا، ان دونوں نے غیبت کی ہے اور تازہ خون تازہ گوشت ان کے منہ سے نکلا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے، جو وضو کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کے کیا جاتا ہے، آگے قرآن رکھ کر کیا جاتا ہے، منبر پہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے اور احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ چوری کرتے ہوئے آدمی مسجد میں شرما جائیں گے، مگر کچھ بے ایمان ایسے ہیں جو مسجد میں سے جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں لوگوں کے۔ دوسرے تیسرے جمعے کی بات ہے، مجھے بڑی شرم آئی، ڈسکے سے ایک نوجوان آیا، نئی جتی پہن کے یہاں آیا، یہیں سے کوئی لے گیا۔ خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے لوگ، خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے، خدا کی گرفت سے نہیں ڈرتے۔ رات دن لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، نہ کلمہ تو کیا، استغفار تو کیا، آہ بھی نصیب نہیں، ادھر جھٹکا لگتا ہے ادھر موت آ جاتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں نماز کی پابندی کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ بڑا عجیب ارشاد ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دوں گا، ایک چیز کی ضمانت دو کی تم دے دو، اپنی زبان کو ناجائز نہیں استعمال کرو گے، اپنی خواہش کی جگہ کے ان کو ناجائز استعمال نہ کرو گے، زبان کو غلط نہ چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کو غلط استعمال نہ کرو گے۔ فرمایا جب دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو گے، جنت الفردوس کا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل بن جاؤں گا۔ میں تمہیں ضمانت دوں گا جنت الفردوس کی، تم یہ دو چیزوں کی ضمانت پہلے مہیا کرو۔ ذکر کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، اللہ اللہ کرنے کی عبادت کا چسکا نہیں، اور اگر کرتا بھی ہے کوئی، جب تک دوسرے گناہ کر کے اس کو آگ نہ لگا دے، برباد نہ کر دے، چین نہیں آتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ علیحدہ تنہا رہنا بھی ایک عبادت ہے، اکیلا رہنا بھی ایک عبادت ہے، نہ کوئی ہوگا نہ متھا مارنا پڑے گا، نہ چگلی ہوگی، نہ گلا ہوگا، نہ شکوہ ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ کوئی گناہ عظیم سر پہ آئے گا، اکیلا ہوگا تو اللہ اللہ کرے گا۔ مگر آج کل تو اکیلے کے لیے بھی انتظام کر دیے گئے ہیں کہ جو اکیلا بیٹھا ہو وہ اپنا وقت کاٹنے کے لیے ٹیپ ریکارڈ چلائے اور کنجریوں کے گانے سنتا رہے۔ اکیلے کا بھی انتظام ہو گیا، وہ بات نہیں رہی۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، جن بدکار عورتوں کے، جن کنجریوں کے گانے سنا کرتا تھا، تیرے دل میں ان کی بڑی محبت تھی، ان کا بڑا پیار تھا، ان پر بڑا خرچ کیا کرتا تھا، روزانہ نئی کیسٹ لاتا تھا، روزانہ نئے مزے لیا کرتا تھا، بڑی بڑی آواز پہ تم مست ہوا کرتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج میدان قیامت میں بلا لے ان کو، تیرے کام آ جائیں گے۔ آج تیری مصیبت میں تیرے وہ کام آ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اتنی سخت ترین گھڑی، اتنا سخت ترین عذاب، بڑے بڑے اللہ والے گھبرا جائیں گے،
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد، ہزاروں نبیوں کا دادا، ہزاروں نبیوں کا پردادا، ہزاروں نبیوں کا بابا، نبی کا ابا، نبی کا پردادا جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اب آزر کو عذاب میں دیکھیں گے، قیامت کے خوفناک منظر میں دیکھیں گے، آواز لگا دیں گے الہی لا اسألک غیر ھذا، اور میرے مولا مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اتنا سخت عذاب ہوگا آزر کو کہ آواز آئے گی فرشتوں میرے خلیل کو اس کی شکل دیکھ کر اس کا یہ باپ ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، اس کی شکل بدل کر بگیار کی شکل بنا دو، بھیڑیے کی شکل بنا دو اس کی۔ اتنا بڑا عظیم نبی قیامت کے خوف سے گھبرا رہا ہے، اور میرا تیرا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا حال بنے گا، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہمارا انجام آخرکار ہوگا کیا؟ جتنے کلمات زبان سے نکلتے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ملیں گے، اپنا بیان سامنے آئے گا، آواز آئے گی اقرا کتاب پڑھ اپنی کتاب، تیری ساری زندگی کی یہ کتاب ہے۔ تو آواز لگے گی تیرے بڑے بڑے یار تھے، دوستوں میں بڑا بگڑا، سوسائٹیوں میں بیٹھ کے بڑا بگڑا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، جگری دوستوں کو بلا، خالص دوستوں کو بلا، تجھ پہ مر مٹنے والوں کو بلا، سب سے بڑی دوستوں کی پارٹی کو بلا، لا طعام الا من غسلین، تم سارے دوست اکٹھے ہو کر ٹی پارٹی کیا کرتے تھے، بڑی بوتلیں پیا کرتے تھے، بڑا کھانا پینا ہوتا تھا، اس لیے تو اپنی پارٹی کو بلا، انتظام میں نے کر رکھا ہے۔ الہی کیا انتظام ہے، کیا انتظام کیا؟ فرمایا لا طعام الا من غسلین، میں نے تمہاری پارٹی کے لیے لہو راد پیپ تیار کر رکھی ہے، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکلا، جہنمیوں کے جسم سے جو راد نکلی، میں نے وہ تمہارے لیے تیار رکھ کے رکھی ہے، آؤ اسے پی لو۔ قرآن کریم کی بات آج سمجھ نہیں آتی، ایک وقت آئے گا جب لوگ رویں گے، قرآن قرآن کریں گے، لیکن قرآن بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی؟ تو گزشتہ جمعے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، اس میں ایک جملہ تھا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، خود اقرار کرتے ہیں ہم نے ساری زندگی میں کبھی کسی غریب کے ساتھ بھلا نہیں کیا، کسی کو دو روٹیاں ہی نہیں دی ہم نے۔ اپنے اپنے یقین کی بات ہے، عالم لوگ جب ایسی بات بیان کرتے ہیں نا تو تم میں سے کئی لوگوں کا تو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ اب کوئی مانگنے کا ڈھنگ بنا لگا ہے، کوئی ایسی بات سنا رہا ہے پھر سوال کر دیں گے، یہ سب قرآن کو یوں نہ سمجھو مانگنے کا ڈھنگ ہے، وہی تو مصیبت ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بعض بدبخت قرآن کو ہی یہ کہتے ہیں پرانے قصوں کی کتاب ہے، مولویوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے، کون قبروں میں سے واپس آیا ہے، کون مولویوں کا آ کر جہنم کا حال بتا گیا، یوں ہی بناتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ قرآن پر جس کا یقین نہیں، ایمان نہیں، وہ مسلمان کیسا ہے؟
کون اس کو مسلمان کہتا ہے؟ جن کا یقین تھا وہ اور لوگ تھے. مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں، بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں. اپنے مریدین کے ساتھ چلے ہوئے جا رہے ہیں، حلقہ جا رہا ہے. ایک جگہ پر بڑا رش لگا ہوا دیکھا، بڑے لوگ اکٹھے ہیں، بڑے لوگ جمع ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ آؤ دیکھیں کیا بات ہے. وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ شہزادہ شاہی محل بنانا چاہتا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے. شہزادہ اپنا شاہی محل بنانا چاہتا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس لیے لوگ جمع ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہزادے کو تو ذرا مجھ سے ملاؤ. شہزادے کو ملا دیا گیا. فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ جی محل بناؤں گا. کیا کرو گے؟ اس میں رہائش کروں گا، اس میں رہوں گا. اللہ غنی فرمانے لگے کتنا خرچ ہو جائے گا تیرے شاہی محل پہ؟ انہوں نے اپنا اسٹیمیٹ بتایا، اندازہ بتایا کہ جی اتنا لاکھ اتنا روپیہ خرچ ہوگا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے آج یہ محل بننا شروع ہوگا، اس کے بستے بنتے بنتے تیری موت آ گئی، پھر کیا بنے گا؟ بہت ممکن ہے یہ بن کر کے بھی تیار ہو جائے اور ابھی اس میں تیری رہائش منتقل بھی نہ ہو، تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس میں آیا بھی نہ ہو، پہلے ہی مولا کا بلاوا آ جائے. کہا جی ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، موت کا کیا پتہ ہے. انہوں نے کہا پھر یہ ممکن ہے نا کہ تیرا محل سنسان ہو جائے، اجڑ جائے، برباد ہو جائے. انہوں نے کہا ہاں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جتنا تیرے اس محل پہ خرچ ہوگا وہ روپیہ مجھے دے دے، میں جنت میں ایسے ہی محل کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، نہ وہاں تیری موت آئے گی، نہ محل چھینے گا، نہ بیوی بچے الگ ہوں گے، ساری زندگی اسی میں رہے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ سارا روپیہ جتنا تو نے محل پہ خرچ کرنا ہے مجھے دے دے، میں تجھے اسٹامپ لکھ دیتا ہوں، جنت کے محل کا سودا ہو گیا. شہزادہ عقل مند تھا، اس نے سوچا رہے یہ اسٹامپ تو کسی کو بھی نہیں ملا آج تک، جنت کا اسٹامپ کون دے؟ اپنا ہی پتہ نہیں کیا حال بنے گا. دعا اور چیز ہے اور ضمانت اور چیز ہے. اسٹامپ آ گیا، کاغذ آ گیا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے تحریر لکھ دی، میں اللہ کا بندہ اللہ تعالی کی طرف سے لکھ کر دے رہا ہوں کہ شہزادے سے میں نے روپیہ لے لیا اور جنت کا اعلیٰ درجے کا محل دے دیا. اسٹامپ بن گیا. شہزادے نے رقم دے دی. تم جیسا ہوتا تو اسٹامپ بنوانے کے بعد یوں کہہ دیتے چلو جی اسٹامپ تو جنت کا مل ہی گیا نا، اب میں آپ کو روپیہ قسط وار دوں گا. تم تو قسطوں پہ آ جاتے نا، تھوڑا تھوڑا میں کر کے دوں گا جی، یکدم میرے پاس کوئی یہاں خزانہ بنا ہوا رکھا ہے. پہلے بنوا لیتے اسٹامپ، اللہ کے ولی سے بھی دھوکھا کرتے کہ جی میں کہیں بھاگ رہا ہوں دے دوں گا اسٹامپ ہو ہی گیا. اس نے یقین کیا اللہ والے کی زبان پہ. کبھی کبھی اللہ والوں کی زبان بھی عجیب ہوتی ہے. ایک اللہ والا بیٹھا تھا ایک جگہ پہ، ایک مرد ایک عورت ایک جوڑا گزرا وہاں سے. کسی کی نے کوئی چیز پھینکی، کسی نے پتھر پھینکا، گندے پانی کے چھینٹے اڑ کر عورت کی سلوار پہ پڑے.
انہوں نے سمجھا اللہ والے نے پتھر مارا ہے، عورت نے منہ بنایا، عورت کا جو ساتھ یار تھا اسے غصہ آیا، اس نے اس فقیر اللہ والے کو جوتے مارے، اس اللہ والے کے سر پہ اس نے جوتے مارے۔ جوڑا کچھ دور چلا گیا، اس نوجوان کے جس نے جوتے مارے تھے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ سڑک پہ راستے پہ تڑپنے لگا۔ لڑکی دوڑی دوڑی فقیر کے پاس آئی، کہنے لگی بابا جی کچھ آپ نے کر دیا ہے، میں معافی مانگنے آئی ہوں، میرے یار نے تمہیں مار دیا تھا۔ بابا جی کہنے لگے تیری سلوار پہ چھینٹے پڑے تھے کہ اس کی پہ؟ کہ میری سلوار پہ پڑے تھے۔ اس نے کہا یاد رکھ تیری سلوار پہ چھینٹے پڑے، تیرا منہ بنا، تیرے یار کو غصہ آیا، اس نے میرے سر پہ جوتے مارے، اور جب میرے سر پہ جوتے پڑے میرے یار کو غصہ آ گیا۔ اور تو یار رکھ سکتی ہے، ہم بے یارے ہیں، کوئی ہمارا کوئی نہیں۔ تیرے یار نے جب جوتے مارے میرے آسمان والے یار نے تیرے یار کو مروڑ کے رکھ دیا۔ تو شہزادے نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو لاکھوں کے حساب سے جو روپیہ بنتا تھا وہ دے دیا اور اسٹامپ لکھوا کر کے لے لیا۔ اللہ والے بھی لالچ نہیں کیا کرتے تھے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت شہروں میں علاقوں میں خبر کرائی، ساری بیوائیں یتیم محتاج غریب بھوکے مسکین آ جائیں، مالک بن دینار کے دروازے سے خیرات لے جائیں۔ چاروں طرف کی خلقت خدا کی جمع ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شام ہونے سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا ختم کر دیا، کوئی چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی، سفر کر کے چلے گئے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اندھیرا تھا۔ ان اللہ والوں کو تہجد کی نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، اور کیوں نہ آئے؟ حدیث پاک میں آتا ہے پچھلی رات کو جب مصلی پہ میرا بندہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے، پیار سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، اکرام اور عظمت سے پڑھتا ہے، احترام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کبھی کبھی میرا دریائے کرم اتنا جوش میں آتا ہے میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ اب ہمیں ان چیزوں کی کیا قدر ہو بلا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اسی کو کہتا ہے کہ وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی۔ چنانچہ وصیت کے مطابق ہم نے کفن میں رکھ کر قبر میں دفن کر دیا۔ اب اگلی بات تم جانو یا تمہارا اللہ جانے کہ تمہارے پاس کیسے پہنچا۔ ایک طرف تو وہی عبارت تھی جو مالک بن دینار نے لکھ کے دی تھی، اور دوسری طرف عربی زبان میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی مالک بن دینار صدقتا، تم نے سچ کہا، مبارک ہو، میں نے اپنا محل وصول کر لیا۔ میں نے اپنا محل پا لیا، میں نے اپنی جنت پا لی، مبارک ہو۔ بظاہر قصہ معلوم ہوتا ہے، کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن دین، ایمان، قرآن یہ سارے کا سارا یقین پہ مبنی ہے، سارے کا سارا یقین پہ مبنی ہے۔ جن لوگوں کا یقین تھا ان کے سب کچھ دنیا ہی میں کام بنتے تھے۔ کیسر و کسریٰ جیسی بادشاہ اور تخت صحابہ کرام کی طرف آنکھ اٹھا کے
سے نہ دیکھ سکے. خدا کی قسم جب صحابہ کرام کا لشکر ان بڑے بڑے ملک کے روم اور ایران کی طرف آیا ان کو ٹاہو بالا کر کے صحابہ کرام نے الٹ کے رکھ دیا. ایسے عظیم نوجوان تھے, اتنا بڑا یقین تھا, اتنا بڑا یقین تھا حضرات صحابہ کرام کو. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, بڑا لڑاکا صحابہ تھا, بڑا مجاہد تھا, بڑا دلیر تھا. سمندر میں اپنا گھوڑا ڈال دیا, گھوڑا سمندر میں تیر رہا ہے, اوپر کو یوں تلوار اٹھا کے کہتا مولا کفر کا ملک بٹانا تیرا کام ہے, تیری توحید کا جھنڈا لگانا میرا کام ہے. ملک تو بٹاتا جا, جھنڈے میں لگاتا جاؤں گا. معمولی بات ہے یہ کرنا. گھبراہٹ یا پریشانی ان حضرات کے قریب کبھی آئی ہی نہیں. ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا بڑا یقین تھا, اتنا بڑا یقین تھا. آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات پر یقین نہیں, حضور کے فرمان پہ یقین ہے. جو بھی فرما دیا اسی پہ جان دے دی. یہی وجہ تھی کہ عرب نے دیکھا, قریش نے ان کو دیکھا, یہودی اور عیسائی چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. آج وہ اس ملک میں ہے, وہی صحابہ پہنچ گئے. کل وہ اس ملک ہے, وہی صحابہ کرام کا لشکر پہنچ گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل نے 125 جنگ لڑے. اور ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو بڑا لطف آئے گا. بڑا عجیب نقطہ ہے. سمجھانا میں کیا چاہتا ہوں, صحابہ کو نگاہ نبوت پہ یقین تھا, زبان نبوت کی زبان پہ یقین تھا, نگاہ پہ یقین تھا, زبان پہ یقین تھا, اشاروں پہ یقین تھا. اور میری ایک بات سنو, میں بھی تم میں شامل ہوں. جس صحابی نے, جس جرنیل نے 125 جنگ لڑے ہوں اور ایک میں بھی ہار نہ کھائی ہو, یہ بات ذرا سمجھ لو. 125 جنگ لڑے, ایک میں بھی ہار نہیں کھائی, مار نہیں کھائی, اس سے بڑا جرنیل کیسے کون ہو سکتا ہے؟ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا سیف اللہ, تو اللہ کی تلوار ہے, تو اللہ کی تلوار ہے. سمجھنا میری ایک بات, اگر تمہاری سمجھ میں آ جا گئی تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا, نبی کی صحبت نے, نبی کی تعلیم نے, نبی کی مجلس نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا کہ ان کے اندر سے میں تو سارا کچھ نکل گیا تھا. کیسے؟ ایک شاعر نے شعر پڑھے, ایک شاعر نے شعر پڑھے. جرنیل کا دربار تھا, حضرت خالد کا دربار تھا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پیسے انعام میں دیے اس شاعر کو. اس شاعر کو انعام میں کچھ پیسے دے دیے کہ تو نے بڑے اچھے شعر سنائے. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی, حضرت عمر کی حکومت تھی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ اس نے پیسے اتنے دیے ہیں. اللہ اکبر, جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, 125 جنگ کیے, ہارا کبھی نہیں, مار کبھی نہیں کھائی, سیف اللہ لقب پایا ہو, اس کو فاروق اعظم نے اپنے دربار میں بلایا. ساری فوج کے جرنیل اکٹھے کیے, ساری فوج کے کرنیل اکٹھے کیے, ساری فوج کے افسر اکٹھے کیے, اور افسر اکٹھے کر کے وہ جو نشانی تھی نا, جیسے تمہارے یہاں نشان ملتے ہیں, حضرت خالد بن ولید کو بیچ میں کھڑا کر کے فاروق اعظم نے وہ پگڑی اتار لی. تم کون ہوتے ہو, کہاں سے پیسے لائے تھے, تمہیں ایک شاعر کو انعام دیا, کہاں سے پیسے لائے؟
حضرت خالد بن ولید کے ہتھیار اتارے. ساری فوج کے خالد کے ماتحت افسر بیٹھے ہیں، یوں پیچھے ہاتھ باندھ کر وہ سارے جرنیلوں کرنیلوں کی چاروں طرف حضرت خالد کے ہاتھ باندھ کر 60 چکر لگوائے. اگلی جو میں یہ سارا آپ کو میں نے قصہ سنایا، اصل میں اگلی بات سنانا چاہتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جرنیل 125 جنگوں کا فاتح اور ہاتھ باندھ کر جب چکر لگوائے گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت خالد کے چہرے کو پڑھ رہے تھے، ہم حضرت خالد کا منہ دیکھ رہے تھے، ذرہ برابر چہرے پہ فرق نہیں آیا. ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا حضرت خالد کے چہرے پہ کہ میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہی ہے میرے ساتھ. اس کے بعد ایک لشکر کے پہ حضرت خالد کو عام سپاہی بنا کر کے بھیجا، گویا معزول کر دیا، ان کے عہدے سے اتار دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دوسرا آدمی افسر بن کے گیا لشکر کا. جب میدان میں پہنچے، توجہ کرنا، وہ نوجوان کہنے لگا خالد تو پرانا جرنیل ہے، پرانا کرنیل ہے، پرانا فاتح ہے، میں نیا آدمی ہوں. حضرت عمر کون سے یہاں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کمان دیتا ہوں، آپ سنبھالنے کام کریں. اللہ اکبر. حضرت خالد رو پڑے اور فرمایا عمر تو نہیں دیکھ رہا، میرا اور عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. میں ایسا نہیں کروں گا، مشورہ تجھے دے دوں گا کہ یوں کر، کمان نہیں سنبھالوں گا، اس لیے کہ مجھے فاروق اعظم نے معزول کیا ہے، مجھے فاروق اعظم نے اتارا ہے، اور مجھے کوئی ناراضگی نہیں. کیوں؟ قیامت کی ذلت سے دنیا کی ذلت کوئی ذلت نہیں ہے. ایسا مانجا تھا صحابہ کرام کو، اتنا عجیب انداز سے ایسے سانچے میں ڈھالا صحابہ کرام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو کوئی اچھی بات اچھی نہیں لگتی تھی، بری بات بری نہیں لگتی تھی. خدا نہ کرے اگر تم میں سے کوئی ہوتا نا، اسی وقت چاہے یہودیوں سے ملنا پڑتا، جب ہی بھاگ جاتا، واہ گئی واہ، عمر کھپا دی، میں نے 125 جنگ فتح کیے اور 4 پیسے اگر میں نے کسی کو انعام دے دیے تو میرا یہ اثر کیا، آؤ میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا. اولاد نہیں مانتی، شاگرد نہیں مانتے، پیر کی بات کو مرید نہیں مانتے، خامن کی بات کو عورت نہیں مانتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 آدمی اور ساتھ لے گئے اور ایک کافر حکومت کے پاس گئے. وہاں جا کر کے بات چیت کی تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا وہ کہنے لگا خالد تو کتنا قد و قامت والا بندہ ہے، کتنا بہادر آدمی ہے، تیری شکل بڑی سونی، تیری قد و قامت بڑی سونی، تیرا جسم کا سلول بڑا سونا، خام خاتون مسلمان بن کے لڑائی کرتا پھرتا ہے، مار کھاتا پھرتا ہے، ہمارے عقیدے پہ آ جا. حضرت خالد فرمانے لگے کہ تو کفر کو چھوڑ کر میرے آقا کا غلام بن جا، شرک کی لعنت سے نکل کر آ، اللہ کی توحید کا پرستار بن جا، پروانہ بن جا، اقرار کر لے اس مولا کے سوا اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، دکھوں میں تکلیفوں میں جس کو پکارا جائے تیری پکار کو سننے والا کوئی نہیں. انہ هو السمیع العلیم، اسی کی ذات سننے والی ہے، اسی کی ذات جاننے والی ہے، اور کوئی نہیں سن سکتا نہ جان سکتا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علل اعلان یہ بات کہی، وہ عیسائی بادشاہ کہنے لگا کمال ہے، ہمارے ملک میں اور ہمارے پاس ہو کر اپنی تبلیغ شروع کر دی، جلا
اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نہیں کی، دیکھو سفیری آداب سفارت کے خلاف ہے، ہمیں نہ مارو، یہ ہے وہ ہے، اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمانے لگے اپنی تلواریں نکال لو، اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تینوں کے تینوں اللہ کا نام لے کر پوری حکومت سے ٹکرا جاؤ، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، انشاءاللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی پیتے ہوئے ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کی خبر نہ کرنا، اللہ کا نام لے کر ٹکرا جاؤ۔ ان کو اللہ کے نام پر کتنا بڑا یقین تھا۔ جب حضرت خالد نے یہ بات کی، ساری فوج کی ہوا سرک گئی اور بڑے بڑے کرنیل کہنے لگے خالد تم آدمی ہو، بھوت ہو، پریت ہو، جن ہو، کیا چیز ہو تم؟ لگا کیوں؟ کمال ہے، لگا یہ لاکھوں فوج کھڑی ہے، تم 3 ٹوٹلو کھڑے اور پھر بھی اکڑے ہوئے ہو، لاکھوں کے مقابلے میں 3، ایسا کیا ہو گیا تمہیں؟ کسی وقت بھی ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ تیری فوج کے پاس نہیں، جو اسلحہ میرے پاس ہے وہ تیری لاکھوں کی فوج پہ نہیں۔ ان لگا تیرے پاس کیا اسلحہ؟ فرمایا اللہ اکبر، میرا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے میں جب اپنے رب کا نام لوں گا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی۔ اللہ کے نام میں جو طاقت ہے، اللہ کے نام میں جو قوت ہے، اللہ کے نام میں جو برکت ہے، اور تیری فوج کے اسلحے میں وہ بات کہاں ہو سکتی ہے؟ ایک جرنیل کا دل دھڑک دھڑک کرنے لگا، اللہ اکبر کا نعرہ اتنا ہی سن کے کہنے لگا حضرت خالد کو کہ آپ جائیں اس ٹبے سے پرے جا کر کے بیٹھے تینوں آدمی، میں تم سے تو بات کرنے آؤں گا، صلح کی بات کرنے آؤں گا، خام کھاکڑے پھرتے ہو۔ فوج نے سمجھا یہ ڈرا کے آئے گا ان کو۔ حضرت خالد چلے گئے، تینوں آدمی، یہ جرنیل بھی آ گیا، کہنے لگا خالد سچ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ کون سی چیز کھاتے ہو جو تمہیں ڈر ہی نہیں لگتا، خوف ہے ہی نہیں، ڈر تمہارے قریب سے گزرتا ہی نہیں، اور میرے پاس لاکھوں فوج ہے، تم 3 ہو، میں قسم کھاتا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ یہ تینوں ہمیں مار کے جائیں گے۔ تو بتا کیا کھاتا ہے؟ کون سا کشتہ کھاتے ہو جو تمہارے یہاں قریب کو ڈر خوف آتا ہی نہیں، بزدلی تمہارے یہاں نہیں، بھاگنا تمہارے یہاں نہیں، گھبرانا تمہارے یہاں نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، کشتہ کھانا ہے؟ انہوں نے آیا کس لیے ہوں؟ کشتہ وہ کھا کے جاؤں گا جو تم نے کھا رکھا ہے، مجھے بھی وہ کشتہ کھلاؤ جو لاکھوں کی فوج آتے ہو، مجھے ڈر نہ لگے، گھبراہٹ نہ آئے، پسینہ نہ آئے، خوف نہ آئے۔ نگر وعدہ کرتا ہوں ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، کشتہ کھاؤ۔ نگر لا پھر کھلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ہمارا کشتہ ایسا ہے، پہلے آدمی غسل کرتا ہے پھر کشتہ کھا سکتا ہے۔ نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، اسے غسل کرا دیا، وضو کرایا، فرمایا کشتہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کشتہ دل میں بسا لے، دل میں یقین جما لے، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مارنے والا کوئی نہیں، جوانے والا کوئی نہیں، گٹانے والا کوئی نہیں، بڑھانے والا کوئی نہیں، عزت کا مالک کوئی نہیں، ذلت دینے والا کوئی نہیں، بنا
اسی کے ہاتھ میں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی وعدہ کر گواہی دے کالی کملی والا آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی برحق کوئی نہیں سکتا. اس نے کلمہ پڑھ لیا عیسائی جرنیل نے. ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 2-3 منٹ گزرے ہیں. ذرا توجہ کر کے سنو اور اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہم کیا بن رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا. عیسائی جرنیل کو بھی 5 منٹ کلمہ پڑھے ہوئے نہیں ہوئے، کہنے لگا صدقت یا خالدی، او خالد تو نے سچ کہا، تو بھی سچا، تیرا کشتہ بھی سچا. اب تم تینوں یہاں بیٹھو، اب اس لاکھوں کی فوج سے جا کر میں اکیلا ٹکراؤں گا. انہوں نے کہا کمانڈ ہے تیری، تو بھائی مدینے میں جا، کلمہ سیکھیو، نماز سیکھیو، قرآن سیکھیو. ابھی تو ہم بڑے ہیں، تیرا نمبر دیر میں آئے گا، تو نیا رنگ روٹ ہے، ابھی دیر میں آئے گا، تو جا. پتا اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا خالد تم نے اپنے کشتے کی حرارت کو پچا رکھا ہے، میرے دل و دماغ میں اتنی شدت آ گئی، اتنی حرارت آ گئی، اتنی جرأت آ گئی، اتنی طاقت آ گئی، میں نہیں اب ٹھہر سکتا، تم بیٹھو میں چلا ہوں. تلوار لے کر اپنی پوری فوج کے سامنے گیا. اب سردار تو ان کا ہی تھا نا. وہ کہنے لگے سردار جی کیا بات کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ بات کر کے آیا ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بادشاہوں سے بھی بڑا، گورنروں سے بھی بڑا، نبیوں اور رسولوں سے بھی بڑا. وہ جتنے افسر تھے نا اس کے وہ آئے، اللہ کے بندے ہم تو تیرے اپنے آدمی ہیں، تو ساڈا فوج کا سردار نہیں. تو کہتا نہیں سرداری تو خاک میں مل گئی، گئی سرداری، تیار ہو جاؤ میں تمہارا مقابلہ کروں گا. اللہ اکبر. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر کیا رہا ہے، یہ ہو کیا گیا. انہوں نے کہا اچھا تم حملہ نہیں کرتے نا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا، اللہ کی توحید کا پرستار بن کر آیا. تلوار لے کر پہلے اکیلے نے حملہ کر دیا. جب تک اگرچہ خالد بھی 2 آدمی اور ساتھ سے تینوں کو لے کر آ گئے، 4 آدمی لاکھوں کی فوج پہ ٹوٹ پڑے. مورخین نے لکھا ہے سورج چھپنے سے پہلے ہزاروں آدمی قتل کر ڈالا، ہزاروں آدمی قتل ہو گیا کافروں کا. بات کر رہا تھا یقین کی کہ آج ہمارے اندر یقین اگر ہو جائے، قرآن پہ یقین، نماز پہ یقین، اللہ کے احکام پہ یقین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کے فرمان پہ یقین، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی جنت کی ٹکٹ ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کی علامت ہے. روزانہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارا اخبار کی خبر پہ یقین ہے. معمولی سا اخبار میں آ گیا کہ ماچس کی قیمت بڑھ گئی، پتہ نہیں کھوکھے والوں کو بھی جا کے کون بتا گیا. بالکل جنگل میں جو صرف سگریٹ ماچس لیے بیٹھا ہے نا، اسے ہی پتہ چل گیا کہ 8 آنے کی ماچس ہو گئی. وہ اگلے دن اخبار میں آ گیا کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں بڑھائے، اخبار میں آئے 8 دن ہو گئے، ماچس ابھی ٹھنڈی کی چلا رکھی یاروں نے. ایسی باتوں پہ بڑا جلدی یقین آتا ہے، پیسے بڑھانے کی بڑی جلدی خبر لگتی ہے، اور اگر اصل تو انشاءاللہ کسی چیز کے پیسے گھٹ کیوں جائیں، اور اگر گھٹ بھی جائے تو پتہ کیوں چل جائے، اور اگر پتہ بھی
पिछले दिनों जब इनका वो बजट सजट था, तेल के पता नहीं कितने पैसे घटा दिए, सारे पाकिस्तान के तेल को पेट्रोल पंपों के मालिक ही पी गए, मिला ही नहीं, कहीं भी मिला ही नहीं। और बड़े खुश होते हैं मिट्टी का तेल मिलाकर इतने पैसे बना लिए, इतने पैसे बचा लिए। खुदा की कसम, अगर तुम्हें पता चल जाए कि किसी का नुकसान करने में किस कदर आराम मिलेगा, तेरे तो 4 पैसे बने, अगले के हजारों का इंजन बर्बाद हो गया। कयामत के दिन जब तू अंगारों में जलेगा, 3 मील लंबा जब बदन फूल कर सूज कर होगा, जब रोएगा कि खाया तो कबीले ने और मरा मैं अकेला। तुमने तो ये सीख रखा है, सारे साल हराम कमाओ, खूब डगे लगाओ, साल भर में एक दिन नजर न्याज की एक डेग लगा दो, इंशाअल्लाह सारे एक चावल कई गुना लेके यूं भाग जाएगा ना। तुम्हें चावल मिलते, साहबे किराम को चावल नहीं मिल सकते थे, वो ना 2-4 चावल काफिरों की तरफ फेंक देते। कुरान पर यकीन पैदा करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह चारों तरफ से, मुल्क से, बैरून मुल्क से, चाइना तक के लोग, इंग्लैंड, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, पूरी दुनिया से मुसलमान अल्लाह के नाम लेते हुए रायमंड पहुंच रहे हैं। आज रात से इज्तिमा शुरू है, मैं भी जुमे की वजह से ठहर गया था, इंशाअल्लाह भी जुमे के बाद फौरन जाऊंगा। वक्त निकाल कर सब के सब दुआ से पहले पहुंच जाओ। हजारों लाख, कितने लाख आदमी होगा, उनमें खुदा जाने कितने वली, कितने अबदाल, कितने गौस, कितने अल्लाह वाले आएंगे, और उनकी आमीन के सदके में तेरी भी दुआ कबूल होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सब हजरात को शिरकत की अपील है। इंशाअल्लाह परसों दुआ होगी, आज रात, कल शाम तक, रात तक जो आदमी जिस कदर फुर्सत निकाल सकता है इस अल्लाह वालों की मजलिस में शामिल हो। अपनी जरूरियात, अपनी मुश्किलात का अल्लाह पाक से सवाल करो, अपनी परेशानियों का की आसानी के लिए मालिक कायनात से सवाल करो। बड़ी रोज होकर के दुआ होती है। अल्लाह पाक हम सबको शामिल होने की और अल्लाह के साथ पर यकीन करके दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।